وہ مکہ جہاں سے مائیگریٹ کرنا پڑا تھا، ہجرت کرنی پڑی تھی، وہ مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور فتح بھی اس منفرد انداز میں ہوتا ہے کہ تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم ہیں کہ انسان ایک ملک کو یا ایک شہر کو فتح کر رہا ہے اور فتح کرتے وقت ایک بھی تیر یا تلوار نہیں چلانا پڑتا۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ مائیکل ایچ ہارٹ ایک امریکن رائٹر ہے۔ 1978 کے اندر اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دی 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History۔ اس کتاب کے اندر اس نے پوری انسانی تاریخ کی 100 شخصیات کو جمع کیا، ایسی شخصیات جنہوں نے انسانی تاریخ پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس فہرست کے اندر اس نے درجہ وائز جب ترتیب دی تو سب سے اوپر حضور علیہ السلام کا نام لکھا، حالانکہ وہ خود ایک عیسائی مصنف تھا۔ اس نے اس کتاب کے دیباچے کے اندر لکھا کہ میرا خیال ہے کہ اس پر آبجیکشنز آئیں گے کہ تم عیسائی ہو کر سب سے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لکھا، اور مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لکھا۔ اس نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ عقیدت اپنی جگہ پر، جب ایک غیر جانبدار مورخ کی حیثیت سے میں تاریخ کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امپیکٹ تاریخ کے اوپر ہیں اتنے اثرات کسی دوسری شخصیت کے نظر نہیں آتے۔ اس کا یہ جملہ خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ اس نے کہا ہی از دی اونلی پرسن who is supremely successful on both religious and secular level، کہ انسانی تاریخ کا یہ وہ واحد شخص ہے کہ جو بیک وقت مذہبی اور دنیاوی لیول کے اوپر یکساں طور پر انتہائی کامیاب دکھائی دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم مائیکل ایچ ہارٹ کے باقی ساری اس کتاب کے مندرجات سے اتفاق کر لیں، لیکن یہ بات جو اس نے کہی ہے اس کی صداقت اور اس کی تصدیق تو پوری انسانی تاریخ کر رہی ہے۔ بے شک تاریخ کے اندر اور بھی کئی نامور ہستیاں گزری ہیں، مذہبی لیول پر بھی اور غیر مذہبی لیول پر بھی، لیکن ان ہستیوں میں اور حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اندر دو بہت بڑے فرق ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ باقی ہستیوں میں سے کوئی ہستی بھی اس کمال تک نہیں جا سکی، انسانی تاریخ کو اتنا زیادہ متاثر نہیں کر سکی جتنا متاثر حضور علیہ السلام کی ذات نے کیا، اور جتنے گہرے بھرپور اور دور رس اثرات آئندہ نسلوں کے اوپر، انسانی تاریخ کے اوپر حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ نے ڈالے، وہ اثرات کوئی دوسری ہستی نہیں ڈال سکی۔ نمبر دو، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخصیت اگر دین کے میدان میں کام کر رہی ہے تو دین کے معاملے کے اندر تو اس کی اچیومنٹ بہت زیادہ ہیں، مگر دنیاوی معاملے میں اچیومنٹ اس کی تقریباً زیرو ہوتی ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف کوئی شخصیت اگر دنیاوی معاملات کے اندر کام کر رہی ہیں تو دینی معاملات کے اندر اس کا کوئی لمبا چوڑا کنٹریبیوشن نہیں ہوتا ہے، لمبی چوڑی اچیومنٹ نہیں ہوتی ہے۔ مگر حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو یہی بات مائیکل ایچ ہارٹ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات ہے جو بیک وقت مذہبی اور غیر مذہبی دونوں لیول کے اوپر انتہائی کامیاب دکھائی دے رہی ہے۔ 6 صدی عیسوی کے اندر حضور علیہ السلام عرب کے اس علاقے میں پیدا ہوتے ہیں جو انتہائی غیر متمدن ہے، جہاں تہذیب و ثقافت کا کوئی گزر نہیں ہے، علم و ادب کی کوئی خاص چاشنی وہاں نظر نہیں آتی، پورا معاشرہ گمراہیوں اور برائیوں کی دلدل کے اندر لت پت ہے۔ چوری عام ہے، ڈاکہ عام ہے، شراب نوشی عام ہے، جوا عام ہے، ظلم زیادتیاں، حق تلفیاں، دل آزاریاں اور قتل و غارت گری عام ہے۔ اس ماحول کے اندر حضور علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا اس حال میں ہو رہے ہیں کہ ولادت سے قبل ہی والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، اور ولادت کے بعد پیدائش کے کچھ عرصہ بعد والدہ مائدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد دادا کفالت میں لیتے ہیں تو کچھ عرصہ بعد وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ تو اس حالات کے اندر حضور علیہ السلام پل کر بڑھ کر جوان ہوتے ہیں، اور جب جوان ہوتے ہیں 40 سال کی عمر کے اندر نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہی جاہلیت کے اس معاشرے کی طرف سے
حضور علیہ السلام کو 2 لقب مل چکے ہوتے ہیں، ایک صادق ہر حال میں سچ بولنے والا، اور دوسرا امین ہر حال میں امانت اور دیانت پر کاربند رہنے والا۔ اور جب اعلان نبوت کیا، کافروں نے دلیل مانگی، تو حضور علیہ السلام نے، قرآن نے کہا کہ میرے حبیب ان کو بتا دو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میری پچھلی ساری زندگی جو میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے نا، وہ بے داغ زندگی میرے اس دعویٰ توحید اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی اپنی زندگی کو اس دعوے کی صداقت کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب اعلان نبوت ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مخالفتوں کا، مزاحمتوں کا ایک سلسلہ ہے، طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، رکاوٹیں، اور چلتے چلتے نوبت یہاں تک آتی ہے کہ 13 سال کی دعوت تبلیغ کے بعد بھی کوئی بہت بڑی تعداد مکہ کے لوگوں کی مسلمان نہیں ہوتی، اور حضور علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو وہاں سے مائیگریٹ کر کے مدینہ جانا پڑتا ہے، اور یہاں تک حالات ہیں کہ حضور علیہ السلام رات کی تاریکی کے اندر ہجرت کر رہے ہیں۔ پھر وہ ہجرت کر کے جب مدینہ چلے جاتے ہیں، وہاں بھی سلسلہ شروع رہتا ہے، پے در پے جنگیں ہیں، ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی، اپنے فالوورز کی تربیت بھی کی جا رہی ہے، جسمانی، ذہنی، روحانی تربیت بھی کی جا رہی ہے، ان کی کردار سازی کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلسل جنگوں کے محاذ پر بھی سرگرم عمل ہیں۔ چلتے چلتے وہ وقت آتا ہے جب 8 ہجری کے اندر وہ مکہ جہاں سے مائیگریٹ کرنا پڑا تھا، ہجرت کرنی پڑی تھی، وہ مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور فتح بھی اس منفرد انداز میں ہوتا ہے کہ تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم ہیں کہ انسان ایک ملک کو یا ایک شہر کو فتح کر رہا ہے اور فتح کرتے وقت ایک بھی تیر یا تلوار نہیں چلانا پڑتا، بلکہ خاموشی کے ساتھ فتح ہو جاتا ہے۔ اور فتح کے بعد دنیا کے فاتحین جو کچھ کرتے آئے ہیں مفتوحہ علاقوں کے ساتھ، ظلم و بربریت کا جو بازار گرم کیا جاتا ہے، جو لوٹ مار کی جاتی ہے، جو عزتیں لوٹی جاتی ہیں، مال و دولت لوٹے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پورے امن و امان کے ساتھ یہ سارا معاملہ پایا ہے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پھر اس کے 2 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نبی میدان عرفات کے اندر اس حال میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے سامنے 1.25 لاکھ کے قریب مجمع ہے ان لوگوں کا جو ماننے والے ہیں۔ ان کو یہ نبی ایڈریس کر رہا ہے، اور ایڈریس کرتے ہوئے بتا رہا ہے، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، کہ لوگوں، میں جس کام کو کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا وہ کام پایا ہے، تکمیل تک پہنچ چکا ہے، اور مجھے نہیں امید کہ اگلے سال میں اس موقع پر، حج کے موقع پر تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ یہ ایڈریس کرتا ہے۔ پھر جب وہ نبی دنیا سے جا رہا ہے ظاہری طور پر، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ایک لمبا چوڑا وسیع و عریض رقبہ چھوڑ کر جا رہا ہے جس پر اسلامی سلطنت کا جو پرچم ہے وہ لہرا رہا ہے، اور دوسری طرف صحابہ کی، اپنے فالوورز کی ایک ایسی جماعت تیار کر کے جا رہا ہے کہ جنہوں نے ان کے بعد اس مشن کو جاری رکھنا ہے۔ وہ جماعت جس کے متعلق ایک ویسٹرن رائٹر پروفیسر فلپ ہٹی لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد عرب کے علاقہ حیرت انگیز طور پر جادو کے ذریعے سے ایسے لگتا ہے جیسے ایک جادو کے اثر سے وہ ہیروؤں کی نرسری بن گیا۔ ایسے ہیرو جن کی مثال، جن کی تعداد اور جن کا معیار ہمیں کسی دوسری جگہ پر نظر نہیں آتا، وہ صحابہ پھر اس مشن کو لے کر آگے چلتے ہیں، اور چلتے چلتے سیدنا عمر فاروق کے عہد تک آتے ہوتے یہ سچویشن بن جاتی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکمرانی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جس نبی نے اتنا بڑا انقلاب بپا کر دیا ہے مختصر سے عرصے میں، کہ جس کی مثال انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے، اور جس کو غیر مسلم بھی مان رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ آج اس نبی کے ماننے والے اتنے ذلیل اور رسوا کیوں ہیں؟ آج 1.5 ارب کے لگ بھگ مسلمان تنکوں سے بھی ہلکے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اغیار کی دریوزہ غری کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب بھی حضور علیہ السلام کے اس آخری خطبہ کے اندر ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بہا، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی مغلوب نہیں ہوگے۔ کون کون سی چیزیں؟ وَهِيَ کتاب اللہ و سنت نبیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے نبی کی سنت ہے۔
آج انہی دونوں چیزوں کے ساتھ ہمارا رابطہ کٹ چکا ہوا ہے، وہ اصل تعلق بحال نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو، گروہوں کو عروج دے گا، اور اسی کے ذریعے سے بہت ساروں کو زوال بھی ملے گا۔ کن کو زوال ملے گا؟ جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گے۔ آج ہم اس کتاب کو بھی چھوڑ چکے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا وہ تعلق نہیں ہے قلبی جو ہونا چاہیے، اور اس نبی کی سنت کو بھی ہم اس انداز میں نہیں اپنا رہے۔ اس بنا پر دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔